انتہائی واجب الاحترام دوستو، رجب المرجب کا مہینہ اختتام کو پہنچ کر شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ میرے آقا اس ماہ کے اندر باقاعدہ رمضان المبارک کی تیاری کا ایک باقاعدہ عزم مصمم کر کے تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ رمضان چونکہ پورے اسلام کی روح بھی کہہ لیں، انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا میرے اللہ کی جانب سے بخشش کا مہینہ ہوتا ہے، ایک سیزن ہے میرے اللہ کی جانب سے، باقاعدہ بخشش کی قطاریں لگا دی جاتی ہیں۔ میرا اللہ چھوٹے چھوٹے عمل پہ بخششیں کرتا چلا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی جانب سے اس پیکج سے سہولت اٹھانے کے لیے شعبان المعظم میں باقاعدہ تیاری کرنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پھر رمضان کا اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ میرے آقا رمضان کے اندر قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام، تبع تابعین، تابعین، علماء امت، اسلاف کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، رمضان میں جہاں دیگر عبادتیں کرتے تھے، ان تمام عبادتوں میں سب سے مقدم رب ذوالجلال کے قرآن کی تلاوت کو رکھا جاتا تھا۔ پھر اس کا ویسے تو پورے سال میں ہی پڑھنا چاہیے، لیکن شعبان اور رمضان یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دونوں مہینوں میں خاص طور پہ تیاری کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رمضان اور شعبان کو تیاری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اللہ اب کی بار مجھے اور آپ کو بھی رمضان تک پہنچائے بھی صحیح، اور رمضان کے انوارات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی آج کے خطبے میں کوشش کریں گے اسی حوالے سے رب ذوالجلال کے کلام کی، قرآن کی باتیں کریں گے۔ قرآن کی تعلیم کے حاصل کرنے والوں نے کس انداز سے قربانیاں پیش کی، یہ قرآن آج آپ تک، مجھ تک کیسے پہنچا، اس قرآن کے پڑھنے پہ فضیلت کتنی ہوتی ہے، اور اپنے لختے جگر، اپنے نور نظر، اپنی پیاری اولاد کو اس قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کو حافظ بنانا، قرآن کا قاری بنانا، قرآن کا عالم بنانا، اس تمام چیزوں پر میرا رب انعام کیا دیتا ہے۔ یہ انعامات کی ایک جھلک انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو اگر آپ گہرائی کے اندر اتر کے دیکھیں، قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو لے لیں، کوئی ایک لفظ بھی لے لیں، تو آپ یقین کریں خدا کی قسم سینکڑوں علوم اور سینکڑوں معارف، نصیحتیں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ قرآن پاک کی ایک واضح سی صفت میرے رب نے جو قرآن کے اندر بیان فرمائی، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہی اسی لیے ہے۔ قرآن کے نزول کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے، اس قرآن میں بیان کردہ احکامات کے ذریعے سے، قرآن کو اپنانے اور عمل کرنے کے ذریعے سے آپ کو میرا رب یہ حکم دیتا ہے کہ آپ پھیلاتے چلے جائیں، پڑھنے والے پڑھتے چلے جائیں، آپ سکھاتے چلے جائیں، سیکھنے والے سیکھتے چلے جائیں، تو نتیجہ سب سے پہلے یہ نکلے گا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ جو قوم اس وقت تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے، اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے، قرآن اور قرآن کی تعلیمات من الظلمات الی النور، ان کو تاریکیوں سے نکال کے نور کے اجالے میں پہنچا دیں گے۔ یہ قرآن کی واضح سی صفت ہے کہ جس کا سینہ بالکل تاریک ہوا پڑے، قرآن پڑھنا شروع کرے، میرا رب اجالا فرما دیتا ہے۔ جس کی سوچ بند ہوئی پڑی ہے، قرآن کے اندر غور کرنا شروع کرے، میرا رب سوچ کو منور فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر میں پریشانیاں بھری پڑی ہے،
آپ قرآن پاک کو کھول کر گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دے، یہ تلاوت کرنے میں آپ کے دیر ہو سکتی ہے، رب کی جانب سے گھر میں برکتیں اتارنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن تو جہاں آتا ہے وہاں اپنی جگہ بناتا چلا جاتا ہے، اور قرآن کے اندر میرے اللہ نے قرآن کو ایک خاص مقام دیا۔ قرآن آب حیات ہے، قرآن دستور حیات ہے، قرآن منشور حیات ہے، قعر مزلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو عروج تک، اوج ثریا تک پہنچانے والی یہ کتاب ہے۔ اب دیکھ لے کہ جو بھی اس قرآن کے ساتھ جڑا ہے، میرے رب نے اس کو عروج عطا کیا، بلندی عطا کی، مقام عطا کیا۔ جو بھی قرآن کے ساتھ جڑا ہے، میرے اللہ نے اس کو وہ مقام عطا کیا کہ دنیا والے ان کے مقام کو دیکھنے کے لیے یوں لمبی کر کے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے رہے۔ ان کی نظروں کی انتہا تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرا رب جو قرآن کی وجہ سے مقام عطا کرتا ہے، خدا کی قسم مقام ختم نہیں ہوتے۔ ہے نا حدیث مبارکہ میں، اپنے بچے کو حافظ قرآن تم بنا لو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو حافظ قرآن تم بنا لو، اس حافظ قرآن کا مقام تو ہو گئی الگ، اس حافظ قرآن کو تو میرا رب دے گا ہی بہت کچھ۔ جس نے بنایا ہے، بچے کو لگایا ہے، اس کو میرا رب مقام دیتا ہے، کل قیامت والے دن اس کے سر پر ایسا تاج رکھے گا کہ جس کی روشنی مشرق اور مغرب کو بھی روشن کر دے گی۔ یعنی جو تاج، اس کی روشنی پورے محلے وقوع کو روشن کرنے والی ہے، جو آس پاس کو روشن کرے گا، اس کی اپنی روشنی کتنی ہوگی یہ اندازہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ حافظ قرآن کا مقام، احترام، میرے رب نے فرمایا حافظ قرآن کا مقام بہت بڑے، میرا اور آپ کا ذہن بہت چھوٹا سا ہے۔ سمجھانے کے لیے کہ تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیری اولاد، تیری بہن، تیرا بھائی حافظ قرآن جو بنے گا نا، میں رب اس کو اتنا مقام دوں گا، اتنا مقام دوں گا، بس سمجھنے کے لیے سمجھ لے۔ وہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، جنت کی سیڑھی پہ چڑھتا چلا جائے گا، جہاں اس کے والناس کی سین ہوگی وہیں پر میں رب اس کو جنت میں مقام عطا کر دوں گا۔ اتنا تو ہے کہ مقام وہاں جنت، مقام ہوگا کیسا یہ نہیں بتایا، مقام ہونا کیسا ہے یہ میرے رب نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ ہمارا دماغ چھوٹا سے، وہ مقام اتنا بڑا ہوگا کہ اس دماغ میں سما ہی نہیں سکتا۔ میرے رب نے یوں کہا حافظ قرآن میرا ہے، میری کتاب کو پڑھنے والا ہے، تو میں رب شان بھی اس کو مقام بھی اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں انقلاب آنے کی بنیادی وجہ، انقلاب آیا تو قرآن سے آیا ہے۔ میرے اللہ نے زندگیاں بدل کے رکھ دی ہیں۔ آپ نے کسی ایک صحابی کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو سنایا کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، امیر المؤمنین بن چکے ہیں، لشکر کو لے کر جا رہے، عین دوپہر کا وقت ہے، میدان کے اندر سے گزر رہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ ایک جگہ پر میرے آقا کے یہ پیارے صحابی جناب عمر بن خطاب یوں عین تپتی دوپہر میں چلتے چلتے، پیچھے لشکر ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں میدان کے اندر بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، لمبی سوچ میں ڈوب گئے۔ دوپہر کا وقت ہے، عرب کی گرمی ہے، دھوپ سر کے اوپر ہے، سورج بالکل سر پہ کھڑا ہے، صحابہ پسینے سے شرابور ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہو رہی کہ جا کے پوچھیں کہ معاملہ کیا۔ ایک نے ہمت کی، قریب آگے آ کر پوچھا عمر کیا ہو گیا؟ پوری قوم مسلمانوں کی آپ کے ساتھ ہے، آپ یہاں پر کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ جناب لکھنے والوں نے لکھا تو عمر بن خطاب یوں گہری سوچ میں تھے، جیسے پوچھا عمر کیا ہو گیا، ایسے جھٹکا لے کے اٹھتے ہیں جیسے بندہ کوئی گہری سوچ سے باہر نکلتا ہے۔ عمر کیا ہوا، کیا کر رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا تلاش کچھ نہیں کر رہا، اس رب کریم کے نرالے کام دیکھ رہا ہوں۔ کیا کام دیکھا؟ کہا میں سوچ رہا ہوں، جب زمانہ جاہلیت میں تھا نا، میں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، پیغمبر کی غلامی نہیں لی تھی، رب کے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تھا۔ میرا رب مجھے صبح میرا والد اٹھاتا تھا صبح مجھے، اور اٹھا کے کہتا تھا جا اونٹوں کو چرا کر کے آ۔ میں اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے یہاں اسی جگہ پر، اسی میدان میں لاتا تھا۔
صبح سے لے کر شام تک اونٹوں کو چراتا تھا، مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ میں شام کے وقت جب اپنے اونٹ واپس لے جاتا ان کا پیٹ خالی ہوتا تھا، میرا باپ خطاب اونٹ کے منہ سے رسی نکالتا اور رسی نکال کر کے میری پشت پہ زور سے مارتا اور مجھے کہتا تھا عمر تو بھی کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، پتہ نہیں تیرا کیا بنے گا۔ اے محمد کے صحابہ، آج میں اس میدان کے اندر غور کر کے سوچ رہا ہوں، کل وہی عمر تھا جو قرآن نہیں پڑھنے والا تھا، جس نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تھا، جو محمد کی غلامی میں نہیں آیا تھا، اس کو تو اونٹ چرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ جب سے محمد کی غلامی میں آیا، رب کے قرآن کو سینے سے لگایا، میرے رب نے مجھے آج امیر المؤمنین بنا کے کھڑا کر دیا۔ ایک قرآن کی برکت ہے، اور اسلام کے اندر داخل بھی تو قرآن کی وجہ سے ہوئے نا۔ گھر سے غصے کے عالم میں تلوار لے کر نکلے تھے، آج میں جناب کام ہی ختم کرتا ہوں، بڑے غصے میں، جرت مند تھے، غیرت مند تھے، بہادری مشہور تھی۔ آج میں قصہ کیا کر رہے ہو؟ راستے میں صحابی ملتے ہیں، ہاں بھائی عمر آج تو خیر نہیں ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بس آج یا میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ وہ کون؟ وہ جس نے آ کے ہمارے آبا و اجداد کے خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، وہ جو اپنا نام محمد بن عبداللہ بتاتا ہے، وہ جو اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ بتاتا ہے، آج میں قصہ تمام کرتا ہوں۔ سامنے والے نے مسکرا کے کہا اس کا قصہ بعد میں تمام کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لے، اپنے گھر میں تو چلا جا۔ کیا ہوا؟ جا کے دیکھ تیری بہن بھی مسلمان ہوگی، تیرا بھائی بھی مسلمان ہو گیا۔ گھر کے اندر آئے، واقعہ بڑا طویل ہے، غصے کے اندر آتے ہیں، گھر میں آئے، آ کر کے گھر کے اندر دروازے پر دستک دی، اپنی بہن کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، وہاں قاری قرآن پڑھا رہا تھا، قاری قرآن کی تلاوت سکھا رہا تھا۔ میں عرض کروں قرآن بڑی بابرکت کتاب۔ اندر آئے تو آواز پڑی تھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، لیکن اس طرف توجہ نہیں کی، غصے میں تھے، بہن کو مارا، بھائی کو مارا، بہنوئی کو مارا، لہو لہان دیکھا۔ بالآخر بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب ہے، خدا کی قسم یہ نام بھی بڑا پیارا ہے، اس نام کے اوپر جتنی خواتین کا زمانے اسلام کے اندر یہ نام ہے نا، ہر ایک اجلا کردار ہے، ہر ایک کی ایک کہانی، ایک تاریخ ہے۔ فاطمہ بنت خطاب بڑے جرت کے ساتھ کھڑے، خطاب عمر اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے اور تو اس خون کے اوپر ڈٹ کر کفر پر ڈٹ سکتا ہے، یاد رکھنا میری رگوں میں بھی اسی خطاب کا خون ہے، تو کفر پر رہتے رہتے مار تو سکتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم محمد کے رب اور اس کے قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا۔ بہن کی جرت مندانہ، اچھا وہ جو کتاب ہے نا، وہ جو پڑھ رہے تھے میرے پاس لاؤ، کہا نہیں لائیں گے، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک طہارت نہیں ہوگی، پاکی نہیں ہوگی، رب کے قرآن کو دیکھنے بھی نہیں دیں گے۔ قرآن پڑھا، سنا، طہارت حاصل کی، اسی وقت بہن کے ساتھ میرے پیغمبر کے قدموں میں آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میرے آقا کے ایک صحابی ہیں نا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کی شکل و شباہت میرے آقا کے ساتھ بڑی ملتی جلتی تھی۔ وہ جو آتا ہے نا کہ غزوہ احد کے اندر ایک بات مشہور ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، صحابہ بھی حوصلہ بیٹھ گئے تھے، توڑ گئے تھے کہ جب آقا ہی شہید ہو گئے تو ہمارے لڑنے کی کیا ضرورت۔ وہ یہی صحابی مصعب بن عمیر، آپ یقین کریں ان کی تاریخ پڑھیں، یہ وہ صحابی ہیں جو ایک وقت میں 200 درہم کا لباس پہنا کرتے تھے۔ 200 درہم آج کے کئی لاکھ روپے بن جائیں گے۔ 200 درہم کا باقاعدہ لباس پہنتے، دور سے ملک شام سے ان کا لباس تیار ہو کے آتا۔ خوشبو ایسی استعمال کرتے تھے کہ جس گلی سے خوشبو لگا کے چلے جاتے، گزرنے کے کافی دیر بعد بھی گلی خوشبو سے معطر ہوا کرتی تھی۔ ہمارے حاجی صاحب ماشاءاللہ مسجد میں آتے ہیں تو بڑی پیاری خوشبو لگا کے آتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں حاجی صاحب کلے لگاتے ہو، سانو نہیں پوچھ دے ماشاءاللہ بڑی اچھی خوشبو لگائیں، یہ بھی سنت ہے نا، مسجد میں آئیں تو خوشبو اچھی لگا کے دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، باقی کہیں جائیں گے، شادی حال میں جانا ہو، عمران شادی حال میں جانا ہو تو وہاں 1 گھنٹہ پہلے نائی کی دکان میں حمام کے اندر رگڑے لگائیں گے، صفائیاں ہوں گی، خوب اچھے طریقے سے شادی حال میں جائیں، مسجد میں آئیں گے بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی ہوگی، ایسے بس کوئی تیاری نہیں۔ پھر رب کے سامنے آ رہے تو سونے بن کے آؤ نا، خوبصورت بن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، رب کے سامنے سجدہ۔ بہرحال مصعب بن عمیر 200 درہم کا لباس دور سے آتا،
لیکن جب کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے نا، گھر والے مخالف ہو گئے۔ اب مخالف اتنے ہوئے کہ اچھا یا تو پیغمبر کو چھوڑ دے یا ہمارا گھر چھوڑ دے۔ خدا کی قسم ایمان پھر وہ چیز ہے جب دل میں آتا ہے تو پھر آتا چلا جاتا ہے، جب کوئی پھر ایمان لاتا ہے تو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، واپسی کا آپشن نہیں ہوتا۔ کہا میں گھر چھوڑ دوں گا۔ کہا اچھا صرف گھر چھوڑو گے؟ بدن سے لباس بھی اتار دو۔ برہنہ کر دیا گیا، لباس چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، نکلے۔ اب وہی شہزادہ جو قیمتی خوشبوئیں لگاتا تھا، بدن کے اوپر مہنگا لباس پہنتا تھا، اب ایک ٹاٹ کا لباس لپیٹا ہوا ہے، آدھا نیچے آدھا اوپر۔ میرے آقا یوں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی میں دروازے کے سامنے سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں۔ جناب مصعب بن عمیر گزرے، میرے آقا نے دیکھا اور دیکھ کے یوں ٹھنڈی آہ بھری، اور میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور روتے ہوئے صحابہ سے فرماتے ہو میرے صحابہ دیکھو دیکھو دیکھو، یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو کل قیمتی لباس پہنتا تھا، جو خوشبوئے عمدہ لگاتا تھا۔ ہائے خدا کی قسم قربانی دیکھ، جب سے کلمہ پڑھا ہے، قرآن کا قاری بنا ہے، میری غلامی میں آیا ہے، رب کے دین پر چلنا شروع ہوا، ساری کے ساری عائشہ سو کو لات مار کر کے آیا ہے۔ یہی وہ صحابی ہیں نا جب شہید ہوئے نا، تو شہید ہونے کے وقت اب بدن پہ ایک ہی چادر تھی، غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، تدفین کرنے کی باری آئی، تدفین کرنے کا موقع آیا تو بدن کے اوپر لباس کفن پورا نہیں ہے، چادر سر کے اوپر لاتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کے اوپر لاتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ آقا سے پوچھا گیا آقا کیا کریں؟ میرے آقا کی آنکھ میں پھر آنسو آ گئے، اللہ تیرے دین کے لیے میرے ان صحابہ نے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ اے میرے صحابہ یوں کرو کہ جس چادر کے اندر مصعب شہید ہوا وہی چادر اس کے سر کے اوپر ڈال دو، اور پاؤں ننگے ہو رہے تو جنگل کا گھاس لو، مصعب کے پاؤں پر گھاس ڈال کر کے رب کے سپرد کر دو۔ میں رب کے سامنے دعا کروں گا، اللہ تیرے دین کے لیے، تیرے قرآن کے لیے مصعب نے گھر والوں کو چھوڑا تھا، مصعب نے آسائشوں کو چھوڑا تھا، مصعب نے مہنگے لباسوں کو چھوڑا تھا، ربا میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جانا۔ اندازہ یہی مصعب بن عمیر جب آئے تھے نا ایک علاقے والے مدینہ منورہ میں، وہ پہلی مرتبہ جب مدینہ کے لوگ آئے ہجرت سے پہلے، میرے آقا کے پاس 12 آدمی آئے، ہمیں کوئی قاری دے دیں جو ہمارے علاقے کے اندر قرآن پہ محنت کرنے والا ہو۔ میرے آقا نے مصعب بن عمیر کی ڈیوٹی لگائی تھی، جائیں آپ مدینہ منورہ کے اندر جائیں، نئے لوگوں کے اوپر محنت کرنا، تیار کرنا تبلیغی جماعت والے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے جب کسی ایسی مسجد کے اندر چلے جائیں جہاں ناواقف لوگ ہوں، حال کیا کرتے ہیں بندہ سوچ نہیں سکتا، وہ حال نئے لوگوں میں گئے۔ 1 سال کے بعد رب کعبہ کی قسم جب پہلے آئے تھے تو 12 لوگ تھے، اکیلے مصعب بن عمیر گئے، پورا سال محنت کیا، اگلے سال حج کے موقع پہ میرے رب کے، میرے آقا کی جھولی کے اندر آقا کے قدموں میں 75 آدمی مسلمان بنا کے ڈالے تھے، اور صرف مسلمان نہیں، قرآن کے قاری بنا کر کے ڈالے تھے۔ یہ قرآن خدا کی قسم وہ عظیم کتاب ہے جو اس سے جڑتا ہے نا، میرا رب اس کو دنیا میں بھی ترقیاں عطا کرتا ہے، کل قیامت میں بھی ترقی۔ اور قرآن تو وہ دیکھیں نا، علماء نے لکھا فرشتہ ہر عبادت کر سکتا ہے، ہر طرح کی عبادت کر سکتا ہے۔ بڑی ایک پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، اگر نہیں کر سکتا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ ہم سارے مسلمان قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں نا جی؟ ابھی اگر پوچھ لیا جائے نا کتنا عرصہ ہو گیا قرآن نہیں کھولا، بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ موبائل ہمارا روزانہ کھلے گا، واٹس ایپ روزانہ کھلے گی، فیس بک روزانہ کھلے گی، ٹویٹر اکاؤنٹ روزانہ دیکھا جائے گا، انسٹاگرام تو بیٹھے ہیں نا، لیکن قرآن کب کھولا تھا یہ بڑا پریشان کن مرحلہ ہوگا۔ ایک میرے نبی کا صحابی بھی ہے، صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، واقعہ پورا لکھا ہے، قرآن کے ساتھ جڑنے والے لوگوں سنو، میرے آقا کے صحابی فرماتے ہیں صبح نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھنے آیا، آقا آج میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ کیا ہوا؟ آقا صبح تہجد کے وقت اٹھا تھا، تہجد کی نماز پڑھی تھی، نماز تہجد کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھا، میرے آقا نورانی وقت تھا، چاروں طرف سکون تھا، قرآن میرے سامنے تھا، مجھے قرآن پڑھتے پڑھتے لطف اتنا آیا، مزہ اتنا آیا، میری جذب اور کیف کی سرور بڑھا، میری آواز قرآن کے اندر تلاوت کرتے ہوئے تیز ہو گئی۔ میرے آقا یوں میرے سامنے، میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑے کے ساتھ چارپائی پڑی تھی،
چارپائی کے اوپر چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا، میری آواز جیسے بڑی تو اس گھوڑے نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ آقا میں پریشان ہو گیا، میں نے اپنی آواز آہستہ کی، جیسے میں نے آواز آہستہ کی گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے تلاوت کرنا شروع کی، میری آواز بڑھ گئی، جیسے میری آواز بڑی گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا۔ آقا ایک نہیں دو نہیں 3 بار یہ معاملہ ہوا۔ توجہ توجہ توجہ، میرے آقا اس سے بڑی بات یہ ہوئی، جب تیسری مرتبہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی، میں نے قرآن بند کیا، اور قرآن بند کرنے کے بعد یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آقا میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، عجیب ماجرا دیکھا، ادھر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر زمین سے سفید رنگ کی کوئی چیز اڑتی ہے، آسمان پر چلی جاتی ہے، پھر دوسری چیز اڑی آسمان پر گئی، پھر تیسری چیز اڑی آسمان پر۔ میرے آقا زمین سے آسمان تک سفید رنگ کی کوئی چیزیں ہیں اور ان کی قطار بن گئی۔ میرے آقا میں تو پریشان ہو گیا کہ عجیب بات ہے، پتہ نہیں معاملہ کیا ہے۔ بشری تقاضے کے پیش نظر مجھے خوف بھی محسوس ہوا، آقا یہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کیجئے۔ میرے آقا مسکرا کے فرمانے لگے، اے میرے صحابی، جب تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تیرے قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ، سکون اور لطف تھا، آسمان سے میرے رب نے تیرے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے نورانی مخلوق اور فرشتوں کو اتار دیا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر تو صبح تک تلاوت کرتا رہتا تو یہ مدینے کے لوگ آج اپنی آنکھ سے رب کے فرشتوں کو زمین پہ دیکھ لیتے۔ وہ جو سفید رنگ کی چیز اڑی وہ کوئی اور چیز نہیں، رب کے فرشتے۔ علماء فرماتے ہیں جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کو حافظ ہو، قاری ہو، کچھ بھی، فرشتے آسمان سے اب بھی اترتے ہیں، اور فرشتے اتر کے اس کی قرآن کی تلاوت سننا شروع کرتے ہیں، کان قریب لاتے ہیں، اتنا قریب لاتے ہیں، اتنا قریب لاتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن پڑھنے والے کے لبوں کا بوسہ دے دیتے ہیں۔ اب علامت بھی لکھی، ہمیں کیسے پتا چلے گا فرشتہ میرا قریب آ گیا؟ میرے لب کا بوسہ دے دیا، میرے قریب آ کے بیٹھا میرا۔ فرمایا جب قرآن پڑھتے پڑھتے بے اختیار بدن پر جھرجھری طاری ہو جائے نا، بے اختیار آنکھ سے آنسو نکلنے کی کیفیت پیدا ہو جائے، جب دل میں خوف بڑھتا چلا جائے، سمجھ لینا میرے رب کے نورانی مخلوق تیرے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، تیاری کیجئے، ابھی سے اپنے وقت اپنے اوقات کو ترتیب دیں اور اللہ کے قرآن کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھتے چلے جائیں، تاکہ رمضان میں آپ کے لیے تیاری کرنا، قرآن پڑھنا بڑا آسان ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو سکول پڑھاؤ، سارا کچھ کرو، کالج یونیورسٹی بھیجو، لیکن اپنے بچوں کو رب کے قرآن کا قاری بھی ضرور بناؤ۔ اتنا تو قرآن انہیں ضرور سکھاؤ نا کہ کل جب تم دنیا سے چلے جاؤ، تم قبر کے اندر آرام کر رہے ہو، کم از کم تمہارا بیٹا روزانہ 1 پارہ آدھا پارہ پڑھ کے تمہارے لیے ایصال ثواب تو کر سکے نا۔ اس لیے اچھے ابھی داخلوں کے دن شروع ہیں، بہت سارے بچوں کے سالانہ امتحان ہو گئے اسکول کے، جن والدین کے بچوں نے پرائمری پاس کر لی ہے، کوشش کریں 2 سال 3 سال کا عرصہ بچے کا ضرور نکالیں۔ آج کل تو بڑی جدید ترتیبیں آ گئی ہیں، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے اوپر محنت کی گئی ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر محنت کی گئی ہے، بچہ کتنے عرصے میں حافظ قرآن بن سکتا ہے، بڑی محنت کر کے جدید ترتیب کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن پاک یاد کرانے کے ایک سسٹم بنا ہے۔ تو جن والدین کے بچوں نے بچیوں نے پرائمری پاس کر لی ہے، وہ 3 سال ہمیں دیں، 3 سال اس کی زندگی کے نکالیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس 3 سال کے اندر آپ کے بچے کو سکول نہیں پڑھائیں گے، سکول بھی پراپر پڑھایا جائے گا، 6 7 8 بھی باقاعدہ کروایا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ اپنے رب کے قرآن کا حافظ بھی ضرور بنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سینے میں میرے پیغمبر کی حدیث مبارکہ، دیکھیں اس وقت دنیا میں 2 ہی چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو باقاعدہ میرے پیغمبر کی زبان سے جیسے نکلی تھی آج بھی ویسے ہی ہیں۔ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتے، اللہ نے اپنی شان کے مطابق ان الفاظ کو اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیا۔ اب میرے رب کی زبان ایسی نہیں ہے جیسی میری اور آپ کی ہے، میرے رب کی شان کے مطابق، کما یلیق بشانی۔ اللہ سے جناب جبریل امین نے سنا، جناب جبریل امین نے اپنی شان کے مطابق اپنی زبان سے ادا کر کے میرے پیغمبر کو سنایا۔ پیغمبر نے کوئی لکھ کے یاد نہیں کیا تھا، پیغمبر نے کسی اور طریقے سے بنی بنائی فائلیں نہیں میرے آقا کو ملی، پیغمبر نے کان سے سنا، زبان سے صحابہ کو سنایا، وہی الفاظ، وہی اعراب، وہی لہجہ خدا کی قسم آج بھی دنیا میں محفوظ ہے۔ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔